یہ ملک کا نیا صدر کون؟ فیصلہ آج ہوگا۔ حکمران اتحاد کے آصف علی زرداری دوسری بار صدارت کے مضبوط امیدوار ہیں۔ سنی اتحاد کونسل کے محمود خان اچکزئی سے مقابلہ ہوگا۔ قومی اسمبلی میں پولنگ کے انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ چاروں صوبائی اسمبلیوں میں بھی منتخب ارکان صبح 10 بجے سے سپہر 4 بجے تک ووٹ ڈالیں گے۔ محمود خان اچکزئی کی مخصوص نشستوں کا تنازع حل ہونے تک صدارتی الیکشن ملتوی کرنے کی درخواست الیکشن کمیشن نے مسترد کر دی۔ 14ویں صدر پاکستان کی حلف برداری کی تقریب کل ایوان صدر اسلام آباد میں ہوگی۔ کون بنے گا صدر پاکستان؟ آج فیصلہ ہوگا۔ آصف زرداری دوسری بار صدارت کے مضبوط امیدوار۔ سنی اتحاد کونسل کے امیدوار محمود خان اچکزئی ان کے مد مقابل ہوں گے۔ پارلیمنٹ ہاؤس، قومی اسمبلی اور سینٹ میں پولنگ کے انتظامات کر لیے گئے۔ چاروں صوبائی اسمبلیوں میں بھی منتخب ارکان ووٹ ڈالیں گے۔ آئین کے تحت چیف الیکشن کمشنر ریٹرننگ افسر ہوں گے، جبکہ سینٹ اور قومی اسمبلی کے لیے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور پنجاب اسمبلی کے لیے الیکشن کمیشن کے ممبر نثار درانی پریزائڈنگ افسر ہیں۔ صدر کا انتخاب الیکٹورل کالج کے ذریعے عمل میں لایا جاتا ہے۔ یہ الیکٹورل کالج سینٹ، قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں پر مشتمل ہے۔ سینٹ اور قومی اسمبلی میں ہر رکن کا ایک ووٹ ہے۔ صوبائی اسمبلیوں میں صرف سب سے کم ارکان والی بلوچستان اسمبلی میں ہر رکن کا ایک ووٹ ہوگا۔ پنجاب، سندھ اور کے پی اسمبلیوں میں ارکان کی تعداد کو بلوچستان اسمبلی کے ارکان کی تعداد سے تقسیم کر دیا جائے گا۔ اس فارمولے کے تحت پنجاب اسمبلی کے 5.71، سندھ اسمبلی کے 2.58 اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے 1.91 ووٹ کاؤنٹ ہوں گے۔ پشاور ہائی کورٹ نے خواتین اور اقلیتی ارکان کے حلف اٹھانے پر 13 مارچ تک حکم امتناع جاری کیا ہے، جس کے باعث 21 خواتین اور 3 اقلیتی ارکان اور حلف نہ اٹھانے والے دیگر 4 ارکان خیبر پختونخوا اسمبلی ووٹ نہیں دے سکیں گے۔ سندھ ہائی کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی جانب سے سندھ اسمبلی کی مخصوص نشستیں الاٹ نہ کرنے کے خلاف درخواست پر فیصلہ نہ ہونے کی صورت میں صدارتی انتخابات میں گنتی نہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اس طرح سندھ سے 3 مخصوص نشستوں والے ارکان بھی اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کر سکیں گے۔ محمود خان اچکزئی کی مخصوص نشستوں کا تنازع حل ہونے تک صدارتی الیکشن ملتوی کرنے کی درخواست الیکشن کمیشن نے مسترد کر دی ہے۔